رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو آیات جو ہیں ان کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل باقی تھی، جن میں سے ایک تو آیت جو کہ آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، اور مباہلہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بناتے ہوئے دعا کرنا۔ اور عموم میں جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فریق مخالف کے لیے لعنت کی دعا کرنا، یا جس کو ہم اپنی زبان میں بد دعا کہتے ہیں وہ کرنا، ان کے لیے ہلاکت مانگنا یا پھر ان کے لیے لعنت کی دعا کرنا، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اب لاسٹ ٹائم اگر یاد ہو آپ کو، اگر ہم اس کو ریکیپ کریں تو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور مناقب پڑھے تھے، اور اس کے بعد یہ بھی پڑھا تھا کہ جو عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا معاذ اللہ مانتے ہیں، تو اس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کویسچنز بھی کیے تھے کہ وہ کیسے خدا ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، جو بازاروں میں چلتے بھی ہیں، جو پیدا بھی ہوئے ہیں، تو وہ لاجواب ہوئے تھے۔ اور یہ بالخصوص ان میں سے نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا۔ اب جب ہر طرح سے وہ لاجواب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے، کج بحثی جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ وہ کاربند رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جو لوگ علم کے حاصل ہونے کے بعد بھی آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کج بحثی کرتے ہیں، فقل، تو آپ انہیں فرما دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو پھر اب صورتحال یہ ہے کہ آ جاؤ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تعالوا ندعو ابناءنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، وابناءکم، اور تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا، ہم بھی اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، ونساءکم، اور تم بھی اپنی خواتین کو لے آؤ، وانفسنا، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، وانفسکم، اور تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ کیونکہ جو کویسچن آنسرز تھے وہ تو ختم ہو گئے، اب تم تو اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہو، تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ثم نبتہل، تو پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم جو بھی جھوٹا ہے اس کے لیے لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی حق بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہی غالب اور حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر اس کے بعد وہ آپس میں یعنی پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ والی جو آیت مبارکہ ہے، آیت مباہلہ، یہ عیسائی جو تھے نجران کے، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مباہلہ کا چیلنج دیا، اور اس کا جو ہے آپ کہہ لیں صورتحال یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ والی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج بھی دیا، اور پھر جب اپنے مدینہ شریف سے نکلے اپنے گھر سے، تو اپنے ساتھ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ان کا اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھا تھا، اور اسی طرح پھر حضرت سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تو یہ پانچ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن و حسین اور حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت علی، یہ پانچوں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ساتھ چاروں، یہ مباہلہ کے لیے نکلے، ہے نا۔ تو اب دیکھیں کہ اب انا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تو امام حسن و حسین جو ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے شمار کیا۔ وَنِسَاءَنَا اپنی خواتین کو لے آتے ہیں تو اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شامل کیا۔ اور وَأَنفُسَنَا ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، یعنی ہم خود آ جاتے ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو شامل کیا۔ اور یہ 5 مقدس ہستیاں جو ہیں یہ اس مباہلہ کے لیے نکلی۔ اب ایک چیز جو ہم سنتے ہیں نارملی، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں یا کچھ مسالک میں اس کو تھوڑا سا مناسب نہیں سمجھتے، اس لفظ کا استعمال لفظ کے اعتبار سے کوئی نہ کرنا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے، یا کرنا چاہے تو بھی حرج نہیں ہے۔ لفظ جو نارملی ہم بولتے ہیں پنجتن پاک، ہے نا، پنجتن جو ہے وہ تو اس آیت مبارکہ سے ابھی ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ پنجتن کا مطلب ہے 5 ذاتیں، 5 تن، 5 جسم۔ اور پاک جو لفظ ہے ہم بولتے ہیں تو وہ جو ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب ابھی کیسے ہے کہ آیت مبارکہ ذہن میں نہیں آ رہی، جس میں یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے اور تمہیں بالکل پاک اور صاف فرما دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں بالکل پاکیزہ کر دے، پاک کر دے۔ تو وہاں سے جو لفظ پاک ہے وہ آتا ہے اور یہاں سے پنجتن آتے ہیں، تو اس وجہ سے پنجتن پاک آتا ہے۔ سو اگر کوئی کہے تو یہ 2 آیتیں ملا کے کہہ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کہتا تو تب بھی اس کی مرضی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ کہہ رہا ہو تو اس پہ آپ فتویٰ لگا دیں کہ یہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو کہہ رہا ہے اس پہ بھی آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سو اینی یہ 5 ہستیاں جو ہیں یہ اب نکلی ہیں یہاں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اپنے ساتھ جو احباب تھے آپ کے اہل بیت اطہار، آپ نے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ نصارہ کے سردار اسقف نے کہا کہ اے نصارہ کی جماعت، میں ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے دعا کرے کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا اور اس پہاڑ کو یقیناً اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ مباہلہ کبھی نہ کرو۔ جب یہ ہوا، اس نے کہا کہ مباہلہ کرو گے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان تک زمین پہ باقی نہیں بچے گا، اور روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ تو اس کی وجہ سے پھر وہ لوگ مان گئے اس بات کو، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جزیہ جو ہے اس کو قبول کیا۔ اور اس کی صورتحال یہ بنی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ حاضر ہو گئے تو انہوں نے یعنی یہ اپنے آپ کو مان لیا کہ ہم یہ ہے مباہلہ نہیں کر رہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش کیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، تو اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے، اور فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارے وہی رائٹس ہوں گے، وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، اور تمہارے وہی فرائض ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، تمہیں نمازیں ادا کرنی ہوگی، حج اور زکوٰۃ اور یہ سارے معاملات۔ تو اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، پھر تم جزیہ دے کے یہاں پہ رہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، ہماری اطاعت قبول کر لو اور جزیہ دو اور اس کو امن کے ساتھ رہو، اور اگر تم اس کو بھی قبول نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی تلواروں کے ساتھ آئیں گے اور پھر ہم تمہیں، ظاہر ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے گا وہ مار دیا جائے گا، اور جو اطاعت کرے گا وہ واپس پھر جزیہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے پھر جزیہ قبول کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ جزیہ قبول کر کے واپس چلے گئے تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا اور ان کی وادی میں ایک آگ بھڑکتی رہتی اور اہل نجران جو ہے ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے پہلے تمام عیسائیت کو مٹا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔
یہ جو ہے آیت مبارکہ، اس سے ہمیں یہ ان 5 ہستیوں کی عظمت اور شان معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اہل مکہ میں سے کچھ نے کہا تھا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادے پیدا ہوئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو معاذ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تو اولاد باقی نہیں رہی، ان کا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ الکوثر نازل فرمائی تھی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے، اور فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی بے اولاد اور نامراد ہوگا، آپ کی اولاد تو باقی رہے گی۔ اور آپ کی اولاد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حضرت امام حسن اور امام حسین، سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے بیسیکلی بیٹی کی طرف سے آگے جاری رہی۔ اور پھر اسی طرح پھر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بقیہ صاحبزادیاں تھیں، ٹھیک ہے، 3 دیگر جو صاحبزادیاں تھیں، ان کی اولاد جو ہے وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور باقی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ صرف انہی کی اولاد ہے جو وہ آج تک باقی ہے اور جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا ما سوا میرے سبب اور نسب کے، یعنی میرا سبب بھی اور نسب بھی باقی اور جاری و ساری رہے گا۔ اب یہ جو آیت مباہلہ ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیل ہے۔ مناظرہ اور مباہلہ میں مباہلہ کرنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن امر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جھوٹے فریق پر لعنت کر دی جاتی ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 2 دلیلیں اس طرح سے ہیں کہ اول یہ کہ اگر آپ کو اپنی نبوت پر یقین واثق نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی مباہلہ کی دعوت نہ دیتے۔ ظاہر ہے جس بندے کو پتہ ہو کہ معاذ اللہ میں جھوٹا ہوں، تو وہ کسی دوسرے کو اتنا بڑا چیلنج کیسے کرے گا، یہ اتنی بڑی دعوت کیسے دے سکتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اور آپ کی صداقت پہ یہ دلالت ہے کہ آپ نے ان کو اوپنلی چیلنج کیا اور ان کے سامنے تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ فریق مخالف کے سردار حاکم نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گیا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ حقیقت پر مبنی۔ اور پھر اسی طرح ان لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان ہوں گے، اور جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے دے رکھی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پہلے سے معلوم بھی تھا۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ برحق ہے، اور یہ آیت مبارکہ اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک، یعنی جب آپ اس دنیا میں موجود تھے تب تک مباہلہ کرنا جائز تھا اور مناسب تھا، اس کے بعد مناسب نہیں ہے، کیونکہ کسی پر لعنت کرنا معقول نہیں ہے۔ لیکن اکثریت علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جب حق پر کوئی ایسا اٹیک آتا ہے یا ایک حملہ ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں حق کے ثبوت کے لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں اور آپ سچے ہیں، تو اس کے لیے مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں خوارزم میں تھا، مجھے معلوم ہوا کہ ایک عیسائی بہت ہی محقق ہے اور تدقیق کا مدعی ہے، وہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور بہت محقق ہے، دلائل کے ساتھ وہ بات کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے علمی گفتگو شروع کر دی اس نے مجھ سے پوچھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جس طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متواتر معجزات کی خبریں سنتے ہیں اور متواتر ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک خبر ایک بندے نے بتائی تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو مسلسل آ رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے واقعات ہیں، اسی طرح ہم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ متواتر آئے ہیں اور ایک جمع کثیر کی صورت میں ہمیشہ سے یہ واقعات آگے چلتے آئے ہیں، تو یہ اسی طرح پہنچے ہیں۔ سو جس طرح فرمایا کہ ہم
ان متواتر خبروں کی وجہ سے ان کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اسی طرح اور ان کو نبی مانتے ہیں، اسی طرح ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا لیکن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی خدا نہیں مانتا، بلکہ میں تو ان کی الوہیت کا دعویٰ کرتا ہوں، ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی الوہیت جو ہے وہ تو باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اس کو کہتے ہیں جو لذاتی ہی واجب وجود ہو، یعنی جو اپنے آپ جس کا وجود ثابت ہو، کسی اور کی وجہ سے اس کا وجود ثابت نہ ہو، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تو اپنے آپ ثابت نہیں ہے، ان کی والدہ مریم کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ان کی اس وجہ سے ان کو نبی مانیں گے تو پھر تو حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کو زیادہ بہتر نبی ماننا پڑے گا، کیونکہ ان کے لیے تو والدہ بھی نہیں ہے۔ تو خدا وہ ہوتا ہے جو بذات خود جس کا وجود ہو، اس کے وجود کے لیے کسی کی محتاجی نہ ہو۔ تو اور پھر اسی طرح فرمایا کہ خدا وہ ہوتا ہے جس کا جسم نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو جسم ہے، اور خدا وہ ہوتا ہے کہ جس کو تغیر زمانہ اس میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ مثال کے طور پہ زمانہ بدل رہا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ہم مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیں 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے جب اس دنیا میں ہم آئے تو یہ 20، 30، 40 سال گزرنے کے ساتھ ہماری زندگی میں کتنی چینجز ہوئی ہے۔ تو یہ زمانے کے چینج کے ساتھ ساتھ ہم بدل رہے ہیں، ہماری لائف بدل رہی ہے، ہماری زندگی بدل رہی ہے۔ تو جس پر چینجز آ جائے زمانے کے ساتھ ساتھ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جو ایک اپنی صورت پہ باقی جاری ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر پیدا ہوئے تو بچے تھے، پنگوڑے میں وہ بولے ہیں، پھر وہ بڑے ہوئے ہیں، ایک بالغ عمری کو پہنچے ہیں اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، اور اس پہ انہوں نے معجزات ان سے صادر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو وہ تو ایسے نہیں ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ کھاتے اور پیتے تھے، بول و براز کرتے تھے، سوتے اور جاگتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہارے قول کے مطابق تو ان کو یہودیوں نے قتل کر دیا اور صلیب پر چڑھا دیا، اور اگر یہ احوال ہوں تو یہ تو ثابت کرتے ہیں کہ وہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تمہارے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے چھپتے پھر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور جب ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو وہ بہت چیخے اور چلائے، معاذ اللہ، ہے نا۔ اور اگر وہ خدا ہوتے تو ان کے چھپنے کی کیوں ضرورت پیش آتی، اور چیخنے چلانے کی ان کو کیوں ضرورت پیش آتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو جب یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا تو اس کے بعد یہ تو سبھی عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پہ چڑھا دیا گیا، تو جب خدا کو ہی معاذ اللہ قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد کائنات کو کون چلا رہا ہے نا؟ تو کائنات تو چل رہی ہے، اور اس کو چلانے والا خدا جو ہے وہ تو معاذ اللہ وہ تو موت سے پاک ہے، اس کو تو موت کبھی نہیں آ سکتی۔ تو اگر خدا ہی باقی نہیں رہا تو کائنات کیسے چل رہی ہے؟ پھر اسی طرح یہ تواتر سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص خود خدا ہو اس کو کسی دوسرے کی عبادت کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئے گی؟ وہ کسی کی عبادت کیوں کرے گا؟ تو جب یہ ساری کی ساری باتیں ہوئیں تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس عیسائی عالم سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی عجیب و غریب امور صادر ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے مردوں کو زندہ کر دیا جانا، جو نابینا تھے ان کو بینائی دے دینا، برس کے مریض جو تھے ان کو شفا دے دینا، گھر میں جو لوگ کھانا چھوڑ کے آتے تھے وہ بتا دینا، جو کھا کے آتے تھے وہ بتا دینا۔ تو کہنے لگے کہ تو بہت عجیب و غریب جو ہے امور ان سے صادر ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں خدا ہونے پہ دلالت کرتی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 4 مردوں کو زندہ کیا تھا، اور مردہ جو ہے وہ ایک پہلے سے ایک جسم موجود تھا، اس میں زندگی موجود تھی، ایک بالکل وہی چیز تھی جس کو واپس اٹھا دیا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی لاٹھی کو، عصا کو سام بنا دیا۔ تو جس جسم سے جان نکلی ہوئی تھی اس میں واپس ڈال لینا، اور جو ایگزیکٹلی سیم جنس ہے اسی کو واپس پلٹا دینا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ یا جو ایک بالکل الگ جنس ہے،
جو ایک جاندار چیز ہی نہیں ہے پہلی بات، اس میں کبھی بھی جان تھی ہی نہیں، اس کو زندگی دے دینا اور اس کو ایک چلتی پھرتی چیز بنا دینا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اگر تو اس دلیل سے آپ مانتے ہو تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام خدا مانے جانے کے زیادہ مستحق ہے معاذ اللہ۔ اور پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد بھی اگر تم ان کو خدا نہیں مانتے ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کر خدا مانتے ہو؟ تو خدا کے بندے تھے تو پھر وہ شخص جو تھا وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب باقی نہ رہا۔ یہ تفسیر کبیر میں یہ سارا واقعہ مذکور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اگر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے اور اس کے نبی اور رسول تھے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ساری چیز ثابت ہو چکی، یہ لاجواب بھی ہو چکے اور مباہلہ سے بھی واپس پلٹ گئے، تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو دعوت دیجئے اور ان کو بتائیے کہ اچھا اگر آپ اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہتے تو نہ چھوڑے، ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے جن چیزوں پہ ہم اکٹھے ہیں ان پہ مل بیٹھتے ہیں، ان چیزوں میں تو مل بیٹھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، اس کلمہ کی طرف آ جاؤ، اس پہ آ کے مل جاؤ ہمارے ساتھ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کریں، اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اسی کی عبادت کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ٹھیک، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی اور کو رب نہ بنائے، رب صرف اور صرف اسی کو مانے، اسی کی ذات پر یقین رکھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے نبی نے بھی تمہیں بتائی ہے اور ہم بھی یہی تعلیم دیتے ہیں، تو اس چیز پہ تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ دعوت دے دیجئے، پھر اگر اس کے بعد بھی وہ پھر جائیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر آپ فرما دیجئے اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیوں بحث کرتے ہو؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، حالانکہ تورات اور انجیل جو ہے وہ تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی کہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، اس چیز کے بارے میں بھی بحثیں کی جن کا تمہیں علم نہیں تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو پس ان چیزوں کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو ایک تو دعوت دیجئے کہ کلمہ مشترکہ پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی یہ نہیں آتے تو پھر ان کو یہ کہہ دیجئے کہ کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیسیکلی وہ کیا کرتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی ہے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کے بارے میں کیا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں تو علم ہی نہیں ہے وہ کیا تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے جن کو پڑھ کے تم یہ دعوے کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو خالص مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ تو مشرکوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ٹھیک ہے، جو ان کے فالورز تھے،
وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے آپ پر. تو یہ سارے کے سارے ان کے زیادہ قریب ہے بجائے اس کے کہ جو تم دعوے کرتے پھر رہے ہو. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو چاہتا ہے لو یضلونکم، کہ کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر لیں. وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ معاذ اللہ، کہ انہی کی طرح یہودی یا عیسائی بن جاؤ. وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کر پاتے الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کو. یعنی وہ آپ کو اور اہل ایمان کو تو گمراہ نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا رکھیں گے. وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا شعور تک نہیں ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم نے یہ ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں، سن رکھی ہیں، تمہارے پاس علم ہے ان چیزوں کا، اور آج بھی تم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، تو پھر کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، اس کو آپس میں کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم اس کو خوب جانتے ہو. حق تم پر واضح ہے، ہر چیز تمہارے سامنے ہے، ہر چیز تم پر واضح ہے، آیات کے ساتھ، تمہاری اپنی کتابوں کے ساتھ، تمہارے اپنے انبیاء کے جو ہے پیغام جو انہوں نے تم تک پہنچایا اس کے ساتھ حق تم پر واضح ہے. اس کے باوجود تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو، اس کو باطل کے ساتھ مکس کیوں کرتے ہو، اور یہ سارے کام تم کیوں کرتے ہو؟ ایسا مت کرو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے دعوے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تفسیر میں یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو علم تھا کہ تورات اور انجیل جو ہے یہ شریعت جو ہے قرآن مجید کے شریعت سے تھوڑی سی مختلف ہے. ٹھیک ہے، ان کے اس زوم کی وجہ یہ تھی، یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سارا تو اس سے مختلف ہے، حالانکہ تورات اور انجیل وہ بھی اس کے بعد میں آئی تھی. ٹھیک ہے، تو لیکن ان کو اس کا بالکل علم نہیں تھا کہ قرآن پاک کی شریعت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے اس قول کی کوئی بیسیکلی توجہ نہیں تھی. ان کو لگتا تھا کہ یہ شریعت الگ ہے اور یہ اس کے مخالف بھی ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ تو ایگزیکٹلی وہی تھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. ٹھیک ہے، تو ان کو بس ان کے گمان میں یہ تھا کہ وہ کوئی الگ شریعت تھی، یہ کوئی الگ شریعت ہے، تو یہ آپس میں مخالف ہے، متضاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو سیدھے مسلمان تھے، پکے اور سچے مسلمان تھے. تو اب یہاں پہ ایک صاحب تفسیر نے لکھا ہے کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمارے موافق ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ان کے موافق ہے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا دین ان کے موافق ہے، تو فرمایا کہ اصول اور عقائد میں موافقت یا احکام شریعت میں موافقت، اگر تو تمہاری، یعنی ہم مسلمانوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری مراد اصول اور عقائد میں موافقت ہے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین جو ہے وہ دین واحد تھا، ہے نا؟ تو اور سب کے اصول اور عقائد واحد تھے. اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہے. اگر تو یہ چیز دیکھی ہے کہ اصول اور عقائد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ان کا دین بھی موافق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ہمارا دین بھی موافق ہے. اور اگر اس سے مراد احکام شرعیہ میں موافقت ہے تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ صرف اور صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی موافقت میں ہے، اس کا یعنی آپ کا دین ہی ان کے تابع ہے. تو یہ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو ہماری مراد یہ ہے کہ اسلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں موافقت ہے بالکل، ٹھیک ہے، جبکہ موجودہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے اس میں جو موجودہ ہے اس میں موافقت نہیں ہے. جو نازل ہوئی تھی وہ تو سیم دین آیا ہے،
لیکن اب جو موجود ہے اس میں موافقت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جس کا نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ توحید صرف اور صرف اسلام کے ہی موافق ہے، عیسائیت اور یہودیت کے موافق نہیں ہے۔ اسی طرح نبوت اور آخرت کے متعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے اگر اصول اور عقائد کو دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف اسلام کے ہی موافق ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کے جو اصول اور عقائد ہیں وہ اس کے موافق نہیں ہے، اس لیے کہ اصول اور عقائد کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام کے موافق ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کی موافقت کا دعویٰ دار تو تھے، اور فروع اور احکام شریعت کے لحاظ سے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، قربانی دی، حج کیا، ٹھیک ہے، مناسک حج ادا کیے، ٹھیک ہے، وضو کی سنتیں جو ہیں وہ ان میں بھی باقی تھی، ختنہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اور اسی طرح جو غیر ضروری بال جو ہے وہ ہم جسم سے نکالتے ہیں وہ کاٹنا وہ بھی ان کی شریعت میں تھا، ناخنوں کا تراشنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اگر چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو دین اسلام میں باقی ہے۔ اب جو یہ دوسرے لوگ کہاں پہ ختنے کرتے ہیں اور کہاں پہ حج کرتے ہیں، کہاں پہ وہ جا کے مناسک حج ادا کرتے ہیں، قربانی کیسے دیتے ہیں، تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق نہیں ہیں۔ صرف اور صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس کی ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بالکل عین موافق ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے عین مطابق ہے۔ اور دیکھیں ہمارا دین تو یہ ہے کہ ہمیں تو حکم بھی دیا گیا کہ ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان پہ درود بھیجتے ہیں، اور ان کی دعا جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی وہی دعا ہم نماز میں مانگتے ہیں۔ دیگر دعائیں بھی ہم مانگ سکتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہم پڑھتے ہیں یہ دعا بھی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی دعا ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے دین اسلام یہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے موافق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان یہودیوں سے اور عیسائیوں سے فرمائیں اور ان کو بتائیں کہ اگر تم حق راستے کی پیروی کرنے چاہتے ہو تو پھر ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہمارا دین قبول کر لو۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اتنا ہی کر لو کہ جو کلمہ مشترک ہے ہم میں اس پہ آ جاؤ۔ اور پھر اگر اس کے بعد بھی یہ منہ پھیر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اور یہ چیزیں اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی چاہیے، آج کے دور میں جتنے بھی مسالک ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ کم از کم جو چیزیں مشترک ہیں، مثال کے طور پہ کچھ چیزوں میں اختلاف ہے کہ کوئی رفع یدین کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کوئی آمین بلند آواز سے کہہ رہا ہے تو کوئی آہستہ کہہ رہا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کا دین چلا جائے یا کسی کا دین زیادہ بڑھ جائے یا کہہ لیں کہ آپ یہ والا مسلمان ہے اور وہ والا کافر ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں فروعی ہیں۔ آمین کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے، وہ بلند آواز سے کہے وہ بھی سنت ادا کر رہا ہے، جو آہستہ کہہ رہا ہے وہ بھی سنت ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہاں، البتہ بہتر کون سا ہے اس پہ اختلاف ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ فلاں جو ہے مسلمان رہ گیا ہے فلاں۔ اسی طرح رفع یدین کرنا یا نہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، نہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ بہتر کون سا ہے اس پہ اختلاف ہے۔ میں اللہ کے بندوں جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، آپ جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس پہ چلے جائیں، ٹھیک۔ تو جتنی چیزیں ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم مسالک جو ہے وہ بھی آپس میں مل بیٹھے۔ تو جتنی چیزیں ہیں مطلب یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن پہ آپس میں جھگڑا جائے، آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے لگائے جائیں۔ ہم درود پڑھنا اذان سے پہلے کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا کسی بھی وقت جو ہے وہ مستحب ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے تو یہ بھی غلط ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے نہیں پڑھتا، اور جو پڑھ رہا ہے وہ گناہ گار ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی آہستہ پڑھ لے، کوئی دل میں پڑھ لے تب بھی اذان ہو جائے گی، کوئی بلند آواز سے پڑھ لے، تو بیسیکلی دونوں طرف سے شدت ہے۔
جو پڑھنے والے وہ کہتے ہیں یہ پڑھتا نہیں ہے تو یہ فلاں مسلک کا ہو گیا، جو نہیں پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے یہ پڑھتا ہے تو یہ فلاں ہو گیا. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو ہمیں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ لینا چاہیے کہ جن چیزوں پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں پہلے تو ان پہ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چیزیں ان کو بیٹھ کے کر لیں. یہ چیزیں اتنے بڑے اختلاف والی ہیں نہیں جن کی وجہ سے ہمارے کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اپنی ساری کی ساری زندگی اسی میں ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اللہ کے بندو اس چیز پہ مناظرہ کر رہے ہیں کہ آمین آہستہ کرنا ہے کہ اونچا کرنا ہے. اب دونوں جو ہے وہ سارے اس پہ ٹائم ضائع کرنا ہے نا. جو آمین آہستہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے، وہ جو بلند آواز ہے اس پہ آپ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو رفعی دین کر رہا ہے جو نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں آپ کے نزدیک بہتر یہ آپ وہ کر لیں، آپ کے نزدیک اس کے نزدیک بہتر ہے وہ ہے تو وہ کر لیں. پوری زندگیاں اس پہ لگا دیں. ایگزیکٹلی. اور بڑے بڑے علماء بالکل بڑے بڑے علماء، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کوئی بندہ کہے نا، اور اتنی انرجی جو ہے وہ اگر اسلام کی خدمت پہ صرف کر دینا، یقین مانے ہمارا مذہب جو ہے اس کی نیک نامی کا سبب بنے نا، نہ کہ اس کی بدنامی کا سبب بنے. معاذ اللہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا کریمنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین، آج کی ہماری ترجمۃ القرآن کی اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو قرآن پاک کا نور عطا فرما، قرآن پاک کا فہم عطا فرما. میرے مولا اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے مولا سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. میرے مولا قرآن پاک کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرما، ہمارے چہروں کو منور فرما. میرے مولا مرنے کے بعد ہماری قبروں کو منور فرما، اور آخرت کے دن میرے مولا قیامت کے دن قرآن پاک کو ہمارا شفیع و مددگار بنا. پرصراط پہ اس کو ہمارا ساتھی بنا، جنت میں قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا. یا الہ العالمین ہمیں قرآن پاک کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی منہیات سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین آج کی اس بابرکت محفل کا صدقہ، آج کے جو کھانے کا اہتمام ہے ہمارے محترم عظیم بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے، میرے مولا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور آج کی اس محفل کا اس کھانے کا ثواب میرے مولا ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. ہمارے بھائی محمد فاروق عثمان علی کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین تمام مرحومین کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پہچان نصیب فرما. اور جتنے بھی یہاں پہ حاضرین و حاضرات ہیں میرے مولا تمام کے تمام اعزاء و اقارب، دوست احباب، والدین جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنا. یا الہ العالمین آج کی اس محفل کا صدقہ جتنے بھی حاضرین و حاضرات ہیں تمام کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جو بے روزگار ہے ان کو پاکیزہ روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. یا الہ العالمین جس کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما رکھی ہے سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. یا الہ العالمین جو ویزوں کی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو بھی حل فرما. جو میرے مولا کسی بھی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں تمام کی تمام مشکلات کو دور فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه. جزاک اللہ. مرحلة تھی گا اللہ بسم اللہ. جزاک اللہ خیر. چلو ٹھیک ہے.